نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء آیت 60۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، الذین وہ لوگ جو یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، انہم کہ وہ آمنو ایمان لائے، بما انزلہ اس پر جو نازل کیا گیا، الی طرف کا آپ کی، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کے یتحاکموا مقدمہ لے جائیں، الی طرف یا پاس، طاغوتی طاغوت یعنی سرکش، وا اور قد امرو انہیں حکم ہو چکا، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا، ان کے یکفرو وہ نہ مانے، بھی اس کو، وا اور یریدو چاہتا ہے، شیطان شیطان، ان کے یدلہم انہیں بہکا دے، دلالن گمراہی، بعیدن دور۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ تم پر اور تم سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کنیکشن دیکھیں گے پچھلی آیات سے، اس ٹاپک سے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے کر من گھڑت ایمان، نمائشی اطاعت کی تردید اور شیطان کی اتباع سے منع کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے مطابق خطاب کا رخ منافقین کی طرف کر دیا گیا ہے۔ منافقین کا دعویٰ اور خیال تھا کہ وہ قرآن مجید اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ منع کرنے کے باوجود چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے طاغوت کے ذریعے ہوں۔ یہ اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں دھکیل دے تاکہ یہ ہدایت کی طرف نہ پلٹ سکیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے منافقوں کی ذہنیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہوا یوں کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہوا۔ یہودی نے مسلمان سے کہا کہ اس کا فیصلہ آپ کے نبی سے کروانا چاہیے، لیکن منافق نے کہا کہ نبی کی بجائے یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ منافق یہودی کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جانے کے لیے اس لیے مجبور ہوا کہ کہیں میری منافقت کا پتہ نہ چل جائے۔ جب ان دونوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش کیا تو آپ نے یہودی کا موقف صحیح سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا، لیکن منافق نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہودی کو کہا کہ چلو عمر سے فیصلہ لیتے ہیں، کیونکہ منافق سمجھتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے سخت خلاف ہیں، اس لیے وہ تعصب کی بنیاد پر یہودیوں کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ معاملہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو یہودی نے کہا کہ اس پر آپ کے نبی پہلے فیصلہ دے چکے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کر منافق کا سر قلم کرتے ہوئے فرمایا، جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کو نہیں مانتا اس کے بارے میں میرا یہی فیصلہ ہے۔ فتح الباری کتاب المساقات، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں. نمبر 1، قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا اور کروانا شیطان کی پیروی کرنے کے مترادف ہے. نمبر 2، شیطان آدمی کو دور کی گمراہی میں ڈال دیتا ہے. نمبر 3، منافق اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت سے انحراف کرتے ہیں. تفسیر بالقرآن دیکھیں گے شیطانی ہتھ کنڈے قرآنی آیات سے. نمبر 1، انسان کو گمراہی کرنے کے لیے شیطان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں، سورہ صاد آیت 82. نمبر 2، شیطان کی خفیہ چالیں، سورہ اعراف آیت 27. اور نمبر 3، شیطان گناہوں کو مزین و خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، سورہ انعام آیت 43. نمبر 4، شیطان خیالات کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، سورہ ناس آیت 5. نمبر 5، شیطان انسان سے کفر کروا کر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، سورہ حشر آیت 16. نمبر 6، اللہ تعالیٰ مومنوں کو نور و ہدایت کی طرف بلاتا ہے، سورہ بقرہ آیت 257. نمبر 7، کفار کے دوست طاغوت ہوتے ہیں جو انہیں ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 25. یہ ہے جی ہماری سورہ نساء آیت نمبر 60 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت 61. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں تعالو آؤ الا طرف ما انزلہ جو نازل کیا اللہ و اور الا طرف رسول رأیتی آپ دیکھیں گے منافقین یسدون ہٹتے ہیں ان کا آپ سے سدودن رک کر. اس کی ٹرانسلیشن ہے ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے کنی کترا جاتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے پچھلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب اور پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا منافقین کا بھی، جہاں ایک واقعہ بھی رکھا گیا آپ کے سامنے. اس کے علاوہ منافقین کی اصلیت و حقیقت رکھی گئی اور اہل کتاب کے کارنامے بھی پچھلی آیات میں آپ کے سامنے رکھے گئے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے تو اہل کتاب جو ہے ان کا وتیرہ کیا تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ کا وتیرہ کیا تھا اور ان کا طریقہ کار کیا تھا. وہ امانت دار نہیں ہوئے، وہ جو ہے وہ دیانت دار نہیں رہے. اس کے علاوہ انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا جو کہ ان کے منصب ان کے عہدے کا بنتا تھا. انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا اپنے منصب کا. اللہ پاک نے جس منصب سے ان کو نوازا تھا، جس منصب سے ان کو سرفراز کیا تھا، جس جگہ پر ان کو بٹھایا تھا، جو پوسٹ ان کو دی تھی، انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، اس کا حق ادا نہیں کیا. اور جس طرح سے اللہ پاک نے ان کو گواہی دینے کے لیے، شہادت کے لیے کہا تھا اور ان سے عہد لیا تھا، انہوں نے وہ شہادت نہیں دی، وہ گواہی نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے وہ جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں. اس کی انہوں نے گواہی نہیں دی بلکہ اپنے لوگوں سے انہیں چھپایا. اور جب ان سے کبھی کہا جاتا کہ اللہ کے نازل کردہ حکم اور رسول کی طرف آؤ تو وہ اس سے
کنی کتراتے، مطلب یہ کہ وہ سائڈ سے ہو کر نکل جاتے، وہ سنتے لیکن عمل نہ کرتے، اور بعض اوقات تو وہ سنتے بھی نہ، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اس کو جو ہے وہ سنتے بھی نہیں تھے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ سے جب کہا جاتا تھا کہ تم نے تو عہد کیا تھا، یا پھر یہ کہ تمہارے پاس تو شریعت آ چکی تھی جس میں موجود تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی نشانیاں یہ ہیں، تو تم نے لوگوں تک یہ بات پہنچانی تھی، نہیں پہنچائی، سو انہوں نے امانت میں خیانت کی، وہ دیانتدار نہیں رہے، خائن بن گئے، انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑا، جو عہد کیا تھا اس کو بھی توڑ دیا، اور جب ایسے ہی منافقین سے اور اہل کتاب سے کہا جاتا کہ اللہ کے نازل کردہ حکم اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ سائڈ سے ہو کے نکل جاتے، وہ ایک کان سے سنتے، دوسرے کان سے اس کو نکال دیتے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت 62۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، فپس کیفا کیسی، پھر کیسی، اذا جب اصابتہم انہیں پہنچے مصیبتن کوئی مصیبت، بیما اس کے سبب جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھ، ثم پھر جاؤکا وہ آئیں آپ کے پاس، یحلفون قسم کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان کے ارادنا ہم نے چاہا، اللہ سوائے صرف احسانن بلائی و توفیقا اور موافقت۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کردار کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تمہارے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بلائی اور میل ملاپ کا تھا۔ سب سے پہلے اس کا کنیکشن پچھلے کلام سے، پچھلے جو آیات ہیں ان سے، سورہ سے چیک کرتے ہیں کہ گزشتہ سے پیوستہ یعنی کہ پچھلے کلام سے ہے کہ ہونے کی ساتھ ساتھ منافقین کی دوگلی پالیسی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کی وعظ و نصیحت جاری رکھیں، یعنی ان کے ساتھ جو ہے کنیکٹ رہیں اور ان کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ آج تو منافقین اپنی سازشوں اور شرارتوں پر اتراتے اور دندناتے پھرتے ہیں، لیکن ان قریب وقت آنے والا ہے کہ جب ان کے کرتوت سامنے آئیں گے تو یہ اپنے کیے پر پچھتاتے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہہ کر اپنی صفائیاں پیش کریں گے کہ اس کام میں ہماری یہ مصلحت تھی اور یہ کام ہم نے فلاں وجہ سے کیا ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف باہمی یگانگت اور موافقت پیدا کر کے اچھا ماحول پیدا کرنا تھا۔ چنانچہ اس پیش گوئی اور خوشخبری کا ایک ایک حرف غزوہ تبوک کے موقع پر پورا ہوا۔ جب آپ اس غزوہ سے واپس لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے واپس لوٹے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین نے آپ کی خدمت میں آ کر معاذرتیں پیش کی، لیکن آپ ان کے جواب میں خاموشی اور درگزر سے کام لیتے رہے۔ مزید 11ویں پارے میں ابتدائی آیات میں ہم انشاءاللہ تعالی تفسیر پڑھیں گے اور زیادہ۔ منافقین کی غلط بیانی اور ملمہ سازی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں زبان سے اس کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنی باتیں دنیا والوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو ان کے دلوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ لہٰذا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے الجھنے کی بجائے اعراض فرمائیں، مسلسل نصیحت کرتے رہیں اور ان کو سمجھانے کے لیے اچھا انداز اور مؤثر الفاظ استعمال فرمائیں۔ اس میں آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہر مبلغ کے لیے اصول ہیں، ہر مبلغ کے لیے اصول ہیں کہ وہ مخالفوں اور منافقوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے بہتر رویہ اختیار کرے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں یقیناً بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اجازت دیں تو میں عبداللہ بن ابی منافق کا سر قلم کر دوں، لیکن آپ نے فرمایا اور کہا
لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے تفسیر القرآن میں سے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ابن ابی اپنے اصل کردار کی وجہ سے اس قدر لوگوں کی نظر میں حقیر ہوا کہ کوئی اس کے پراپیگنڈا کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مصیبت کے وقت منافق قسم اٹھا کر مسلمانوں کی رفاقت کا دعویٰ کرتا ہے۔ نمبر 2، منافقوں سے چشم پوشی کر کے انہیں اچھی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں، منافقین کی چالیں قرآنی آیات سے۔ نمبر 1، دوگلی زبان اور دوگلا کردار، سورہ بقرہ آیت 13 اور 14۔ نمبر 2، اسلام کا دعویٰ مگر طاغوت کے فیصلہ پر خوش ہونا، سورہ نساء آیت 16۔ نمبر 3، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر صفائی کی قسمیں اٹھانا، سورہ نساء آیت 62۔ نمبر 4، بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانا، سورہ نساء آیت 82۔ نمبر 5، صرف دنیا کی کامیابی کی چاہت رکھنا، سورہ نساء آیت 41۔ نمبر 6، زبان اور دل میں تضاد ہونا، سورہ آل عمران آیت 167۔ اچھا جی، اب وعظ و نصیحت کا انداز کیسا ہونا چاہیے قرآنی آیات سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، نرم انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، سورۃ طٰہٰ آیت 44۔ نمبر 2، وعظ میں مؤثر انداز اختیار کرنے کا حکم، سورہ نساء آیت 63۔ نمبر 3، جھگڑے کی بجائے احسن انداز اختیار کرنا، سورہ نحل آیت 125۔ نمبر 4، حکمت کے ساتھ مؤثر دعوت دینا چاہیے، سورہ نحل آیت 125۔ نمبر 5، بصیرت کے ساتھ دعوت دینا چاہیے، سورہ یوسف آیت نمبر 108 108۔ یہ ہے جی ہماری سورہ نساء آیت نمبر 62 جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اولئک یہ لوگ، الذین وہ جو کہ، یعلم اللہ اللہ جانتا ہے، ما جو، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، فپس اعرض آپ تغافل کریں، عنہم ان سے، وعظہم اور ان کو نصیحت کریں، اور کل کہیں، لہم ان سے، فی میں، انفسہم ان کے حق، قولم بلیغا اثر کر جانے والی بات۔ اس کی ٹرانسلیشن پہلے ہم دیکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہو اور انہیں وہ بات کہو جو ان کے دلوں پر اثر کرنے والی ہو۔ یہاں پچھلی آیات میں آپ کے سامنے میں نے کل رکھا کہ منافقین کی جو دوگلی پالیسی ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، آگاہ کر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو نصیحت جاری رکھیں، ان کی جو وعظ و نصیحت ہے وہ جاری رکھیں کہ کسی طریقے سے یہ ہدایت پا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، یعنی عہد رسالت میں، منافقین جو ہیں وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی سازشوں اور شرارتوں پر اتراتے تھے اور کھلے عام دندناتے پھرتے تھے۔ اس آیت میں ہم تک جو حقیقت پہنچی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ان سے چشم پوشی کیجیے۔ اب چشم کیا ہے؟ آنکھ اور پوشی، چھپانا، ڈھکنا، تو ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہو اور انہیں وہ بات کہو جو ان کے دلوں پر اثر کرنے والی ہو، یعنی ان کی وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیں،
اور ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں پر اثر کرے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، اور موجودہ وقت میں ہمارے لیے یہ چیز نصیحت کا درجہ رکھتی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے راز اللہ خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اور ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہو اور انہیں وہ بات کہو جو ان کے دلوں پر اثر کرنے والی ہو، کہ شاید ان کے دلوں پر اثر کر جائے اور یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت 64۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وا اور ما نہیں۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، من رسول کوئی رسول، الا مگر، لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وا اور، لو اگر، انہم یہ لوگ، از ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤکا وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفروا پھر بخشش چاہتے تھے، فاستغفروا پھر بخشش چاہتے وہ، اللہ اللہ، وا اور، واستغفرا اور مغفرت چاہتا، لہم ان کے لیے، رسول، لا وجدو تو وہ ضرور پاتے، اللہ اللہ، توابن توبہ قبول کرنے والا، رحیمن مہربان۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول کی فرمانبرداری کی جائے، اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو تمہاری خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ سب سے پہلے اس کا جو ربط ہے وہ چیک کرتے ہیں کلام سے۔ خطاب کا تسلسل جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، تسلسل ہے۔ اس میں منافقوں کو توبہ کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ آگے دیکھیے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کے ساتھ اپنی شفقت و مہربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کی شان اور مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ مولمہ سازی یا محض دعووں کی بنیاد پر رسول کی ذات کو خوش کر لیا جائے تو اس سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مولمہ سازی یعنی پانی چڑھانا اپنے اوپر، یعنی جو اندر ہے وہ دکھانا نہیں، ظاہر نہیں کرنا، اپنے اوپر ایک نیا چہرہ، نیا خول چڑھا لینا، ٹھیک ہے، یہ ہے مولمہ سازی۔ یا محض دعووں کی بنیاد پر کہ صرف خالی پیلی زبانوں سے جو ہے وہ کہہ دینا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، یہ خالی جو ہے نا وہ دعوے ہیں۔ تو محض دعووں کی بنیاد پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو خوش کر لیا جائے تو اس سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک حقیقتاً قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق آپ کی اطاعت نہ کی جائے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کی لا تعداد رحمتوں کا تعلق ہے، وہ اس قدر بے کنار ہے کہ جب بھی کوئی شخص، خواہ اس کا ماضی کتنا ہی گناونا اور منافقانہ کیوں نہ ہو، اخلاص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے تابع کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ اپنے رب کو شفیق و مہربان پائے گا۔ یہی بات منافقوں کو کہی گئی کہ کتنا ہی بہتر ہو کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اپنی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی درخواست کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ اللہ کو اپنے بارے میں معاف کرنے والا اور انتہائی مہربان پاتے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک مفسر نے اپنے عقائد کی حمایت میں
کرتبی کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو نہ صرف قرآن و سنت کی نقطہ نظر کے خلاف ہے بلکہ تاریخی حقائق بھی اس کی تائید نہیں کرتے۔ وہ لکھتے ہیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 روز بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور فرتے رنج و غم سے مزار پر انوار پر گر پڑا اور خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا۔ اسی میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کہ میں نے اپنی جان پر بڑے بڑے ظلم ستم کیے ہیں، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے سراپائے شفقت و رحمت میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفْرِ لَكَ تو مرقد منور سے آواز آئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے وہاں سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ قرآن مجید نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا ہے سورہ فاتر آیت 22 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اگرچہ ایک عرابی آپ کو آ کر کوئی فریاد سنائے اور آپ جواب دیں، اگر یہ عقیدہ کسی لحاظ سے بھی ثابت ہوتا تو اس کی ذرہ برابر گنجائش ہوتی تو آپ کی وفات کے وقت آپ کا جسد مبارک موجود تھا تو صحابہ میں 3 بڑے گروہ ابھر کر سامنے آئے، آپ کو کہاں دفن کیا جائے، خلافت کے لیے کون سی شخصیت زیادہ موزوں ہے، یہاں تک کہ آپ کے فوت ہونے پر بھی 2 نقطہ نظر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ابھی مدینہ میں منافق موجود ہیں اور اسلام کا غلبہ بھی پوری طرح نہیں ہوا، لہٰذا آپ کو موت نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے، فوت ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے خطبہ میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے۔ یاد رہے کہ کسی صحابی نے یہ بات نہیں فرمائی کہ بھائیوں کیوں جھگڑتے ہو، چلو آپ کے جسد اطہر سے عرض کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر ابھی قبر سے باہر جلوہ نما تھا۔ اس آیت کے مسائل ہیں، نمبر 1 رسول کی بعثت کا مقصد اس کی اطاعت کرنا ہے، نمبر 2 لوگوں کو ہر دم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی دعوت قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 منافق اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے سے انحراف کرتے ہیں، سورہ منافقون آیت 5۔ نمبر 2 گناہ اللہ ہی بخشتا ہے، سورہ آل عمران آیت 135۔ نمبر 3 اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، سورہ زمر آیت 53۔ اور نمبر 4 انبیاء کی دعوت اللہ سے بخشش مانگنا ہے، سورہ نوح آیت 10۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، سورہ حجر آیت نمبر 49 یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 64۔ سورہ نساء جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. فلا و ربی کا، بس قسم ہے آپ کے رب کی. لا نہیں، یؤمنون وہ مومن ہوں گے، حتیٰ جب تک یحکموا کا آپ کو منصف بنائے، فیما اس میں جو شجرا جھگڑا اٹھے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا نہیں، یاجدو وہ پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا آپ فیصلہ کرے، وا اور یسلمو تسلیم کرے، تسلیمن خوشی سے. اس کے ٹرانسلیشن دیکھیں گے. تمہارے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلاف میں تمہیں حکم نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلہ کے بارے میں اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں. سب سے پہلے ربط کلام سے کنیکشن چیک کریں گے. پچھلی آیات سے، پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے سورت کی جو آیات ہیں، پوری سورت جو پڑھ چکے ہیں، اس سے کہ پہلی آیات میں منافقین کو رسول کو مطاعت تسلیم کرنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب قطعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصل ماننے کا حکم دیا ہے. آگے دیکھیے گا. لہٰذا فیصلہ کن انداز میں منافقوں، کافروں اور سب لوگوں کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے تمام معاملات میں حکم تسلیم نہیں کر لیا جائے. جو ہی آپ کا فیصلہ سامنے آئے تو اسے دل کی رغبت اور طبیعت کی چاہت کے ساتھ منعن تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کے تسلیم کرنے میں کسی قسم کا تردد اور تعامل نہیں ہونا چاہیے. یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں شجر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کا معنی ایسا درخت جس کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ پھنسی اور الجھی ہوئی ہوں. اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تمہارے معاملات خواہ کتنے ہی الجھے اور بکھڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، تمہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو حکم تسلیم کرنا پڑے گا. معاملات سیاسی ہوں، معاشی ہوں، اخلاقی ہوں یا معاشرتی ہوں، انفرادی ہوں یا اجتماعی، غرض کی زندگی کا کوئی معاملہ اور شعبہ ہو، اس میں اللہ کے رسول کو حکم تسلیم کرنا جو ہے وہ لازم ہے. اس آیت کا شان نزول حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی جو روایت ہے کتاب المساقات میں سے کہ انصاری کے ایک آدمی کا انصار کے ایک آدمی کا، انصاری نہیں، انصار کے ایک آدمی کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کے نالے کے بارے میں اختلاف ہو گیا جس سے وہ کھجوروں کو پانی دیتے تھے. انصاری نے کہا پانی چھوڑو، اسے آگے آنے دو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. دونوں اپنا جھگڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے تو آپ نے فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زبیر پانی لگا کر ہمسائی کے لیے چھوڑ دو. انصاری نے غضبناک ہو کر کہا وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر پانی لگا جب تک وہ منڈیروں تک نہ پہنچ جائے، پانی کو روکے رکھنا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت فلا و ربی کا اس موقع پر نازل ہوئی ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے ایک آدمی سے اپنی بہن کی شادی کی. وہ اس کے پاس کچھ عرصہ رہی، پھر اس نے اسے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی لیکن رجوع نہ کیا. اب پھر دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے. پھر اس آدمی نے منگنی کے لیے آدمی بھیجا تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کمینے، میں نے تیری عزت کرتے ہوئے اس کے ساتھ شادی کی اور تو نے اسے طلاق دے دی. اللہ کی قسم اب کبھی یہ تیرے پاس نہیں لوٹے گی. یہ آخری باری تھی. اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کے جذبات کو قبول کیا تو آیت نازل فرمائی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَالَهُنَّ. جب معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو کہا سمعن
लिरब्बी व ताआतन, मैंने अपने रब की बात को सुना और मान लिया। फिर उन्होंने इस आदमी को बुलाया और कहा मैं तेरी शादी भी करता हूँ और इज्जत भी। तिर्मिज़ी शरीफ की ये रिवायत किताबुल तफसीर इस आयत के मसाइल देखते हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल तस्लीम किए बगैर लोग हरगिज ईमानदार नहीं हो सकते। नंबर 2, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला दिलो जान से मानना ईमान है। अब हम तफसीर बिल कुरान देखेंगे मकाम नबुवत कुरान की आयत से। नंबर 1, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन उसवा है। सूरह अहज़ाब आयत 21। नंबर 2, हर मामला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाना चाहिए। सूरह निसा आयत 59। नंबर 3, अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो। सूरह हिजरात आयत 1। नंबर 4, रसूल जो तुम्हें दे उसे पकड़ लो। सूरह हश्र आयत 7। और नंबर 5, रसूल की अतात अल्लाह की अतात है। सूरह निसा आयत 80। नंबर 6, अल्लाह की मोहब्बत रसूल की अतात में है। सूरह आल इमरान 31। नंबर 7 है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत से अमाल बर्बाद हो जाते हैं। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33। यह जी हमारी सूरह निसा आयत नंबर 65 जो यहाँ कंप्लीट होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।